آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بکری فارمنگ کو پاکستان کے اندر کامیاب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر جو میں نے خود سیکھا، پڑھا اور سمجھا، اور وہ چیزیں جو میں خود اپنے تجربے میں لے کے آیا ہوں، وہ چیزیں آپ کو بتاؤں، ایک نئے بگنر کو، ایک نئے گوٹ فارمر کو بتاؤں، جس کو ابھی تک بکری فارمنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یا وہ چھوٹے پیمانے میں کر رہا ہے یا چھوٹے پیمانے میں کرنا چاہتا ہے، تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ عمل کرے تو وہ بکری فارمنگ کے اوپر کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مختصراً کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ اور ریلیونٹ بات کروں، اور آپ کو ایسے 5 پوائنٹ یا ایسے 5 نکات بتاؤں کہ جس کے اوپر کوئی بھی شخص اگر عمل درآمد کر لے گا تو وہ بکری فارمنگ کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ باقی کامیابی جو سی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیکن اگر وہ سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ محنت کرے گا اور ان 5 پوائنٹ کے اوپر اگر عمل کرے گا تو وہ بکری فارمنگ کے اندر انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے کا اور اپنی اسٹڈی کا نچوڑ بتانے لگا ہوں، جو شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے سلیکشن آف بریڈ۔ آپ نے جس علاقے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں آپ نے بکری فارمنگ شروع کرنی ہے، اس کا آسان اور سادہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے اسی علاقے کی، اسی ایریا کی بریڈ لے کے آنی ہے جو کہ آپ کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ باقی کس بریڈ میں زیادہ پیسے ہیں، کس بریڈ میں کم پیسے ہیں، کس میں زیادہ منافع ہے، کس میں کم منافع ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن سٹارٹ کے اندر آپ نے کوئی بھی آپ نسل لے کے آنا چاہتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کے مطابق صرف وہ نسل لے کے آنی ہے جو آپ کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ پیڑی پائی جاتی ہے، دوگلی پائی جاتی ہے، راجن پوری پائی جاتی ہے، مکھی چینی پائی جاتی ہے، بیتل کی جتنی بھی شاخیں ہیں آپ کے علاقے میں پائی جاتی ہے، آپ نے وہ نسل لے کے آنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ وہ نسل لے کے آئیں گے، مطابقت ہوگی بکری کے اندر، تو دوسرا اس کے اندر قوت مداخر بھی ہوگی، تیسرا ڈسٹنس بھی ہوگی، اور وہ ماحول کے اندر آ کے وہ جلدی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی، اور آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ خوراک۔ آپ نے اگر بکری فارمنگ کا سٹارٹ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بکری فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے، تو آپ سب سے پہلے خوراک کا بندوبست کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ پہلے بکری لے کے آئیں، بعد میں خوراک ڈھونڈتے پھریں، تو اس طرح آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی خوراک جتنی کم کاسٹ کی آپ کو پڑے وہ آپ بکری کو ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں مونگ پھلی ہوتی ہے تو آپ مونگ پھلی کا بھوسا لے کے رکھ لیں۔ آپ کے علاقے میں اگر مونگی لگتی ہے تو آپ مونگی کا بھوسا لے کے رکھ لیں، چنے کا چھلکا لے کے رکھ سکتے ہیں۔ آپ لہسن کو ہرا بھی ڈال سکتے ہیں، خشک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، آپ جنتر بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جتنے کم سے کم کاسٹ خوراک کے اوپر آئے، اتنا ہی آپ کی پروفٹ مارجن جو ہوتا ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ خوراک کا آپ بندوبست بکریاں لانے سے پہلے کریں۔ تیسرے نمبر پہ شیڈ۔ بکریوں کو سردیوں میں گرم جگہ چاہیے، بند کمرہ چاہیے، ایسا کمرہ چاہیے کہ جس کے اندر ہوا کا گزر نہ ہو سکے، اور گرمیوں کے اندر کھلا اور ہوادار چیز چاہیے۔ تو کوئی بھی بکری اگر آپ اس کو کورڈ ایریا میں رکھنا چاہتے ہیں، بند جگہ میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا جو سا پیمانہ ہے ایک اڈلٹ جانور کا، وہ 5 مربع فٹ ہے۔ آپ اس سے بڑھا سکتے ہیں، اگر آپ اس سے بڑھائیں گے تو اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور دوسرا، اوپن ایریا کے لیے 10 مربع فٹ اس کو جگہ ریکوائرڈ ہے ایک بکری کے لیے۔ تو آپ اس حساب سے اپنا شیڈ بنا لیں، اور بالکل سادہ شیڈ بنائیں، بانس کا، پتل کا، کسی بھی ایسی چیز کا سستا سا شیڈ بنائیں، تاکہ آپ کی جو سی میکسیمم کاسٹ ہے وہ جانور کے اوپر آئے، کیونکہ آپ نے جانوروں سے ہی انکم لینی ہے۔ بکری کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس شیڈ کے اندر موجود ہے۔ اس کو صرف جو چاہیے، ریکوائرڈ چیز چاہیے کہ گرمیوں میں سایہ چاہیے، سردیوں میں اس کو ہوا سے اور ٹھنڈ سے بچاؤ چاہیے، اور دھوپ جب نکلے تو اس کو دھوپ چاہیے۔ تو اپنے شیڈ کی اس طرح سے آپ نے ترتیب رکھنی ہے کہ آپ کا یہ ساری چیزیں جو سی اس کے اندر کور ہو سکیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے ویکسینیشن۔ اگر آپ نے یہ تینوں چیزیں پہلے جو سی میں نے بتائی ہیں وہ کر لیں، اس کے ساتھ اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کی تو آپ یہ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ ویکسینیشن بکریوں کی جو 2 بہت بڑی بیماریاں ہیں، ویسے تو 4 بیماریاں ہیں جن کی ویکسینیشن ہوتی ہے، لیکن جو کہ 2 سب سے بڑی بیماریاں ہیں، ایک PPR پیسٹ ٹیسٹ رومینٹس،
اس کو کاٹا ڈیزیز بھی بولتے ہیں. اس کی ویکسینیشن آپ نے سال میں ایک دفعہ کرانی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کی ویکسینیشن آپ ستمبر تک کروا لیں، کیونکہ یہ بیماری جو ہوتی ہے سردیوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور جب یہ آ جائے تو ود ان 2 to 3 days یہ آپ کے ہارٹ کو خالی کر دیتی ہے اور آپ کا سارا باڑا ختم ہو جاتا ہے. دوسری ای ٹی وی، یا جس کو انیلوٹاکسیمیا بھی کہتے ہیں اور انتریوں کا زہر بات بھی کہتے ہیں، اس کی ویکسینیشن بھی آپ نے سال کے اندر 2 دفعہ کروانی ہوتی ہے، اور یہ سرکاری بھی ملتی ہے، پرائیویٹ بھی ملتی ہے، آپ جہاں سے بھی لے لیں، لیکن سال کے اندر ہر 6 ماہ بعد اس کی ڈوز لگائیں. یہ بچوں کے اندر زیادہ نمودار ہوتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہے. یہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جو جانور کے اندر آلریڈی موجود ہوتا ہے. جب آپ سڈنلی خوراک چینج کرتے ہیں تو یہ نمودار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جانور کوئی سائن اور سمٹمز بھی شو نہیں کرتا اور اس کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، خاص طور کے بچوں کے اندر. 5ویں نمبر پہ ہے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، وہ ہے کنسسٹنسی، مستقل مزاجی. اگر آپ نے یہ چاروں چیزیں کر لیں لیکن آپ کے اندر صبر نہیں ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، تو آپ بکریوں کے اندر ناکام ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بکری فارمنگ کا جو سا کام ہے، راتوں رات امیر ہونے والا کام نہیں ہے. اس کے اندر مستقل مزاجی چاہیے، صبر چاہیے. 1 سے 2 سال، منیمم 2 سال لگتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کو صحیح قسم کی جو ارننگ ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اگر تو آپ کے اندر کنسسٹنسی ہے اور مستقل مزاجی ہے، اور اگر آپ کو جو میں نے پہلے 4 پوائنٹ بتائے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کنسسٹنسی سے، مستقل مزاجی سے یہ کام کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ انشاءاللہ بکری فارمنگ کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. یہی 5 پوائنٹ ہیں جو میں نے سیکھے ہیں، جو میں نے سمجھی، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پوائنٹ کے اوپر کوئی بھی نیا بندہ، کوئی بھی انجان بندہ عمل درآمد کر لے تو وہ بکری فارمنگ کے اوپر کامیاب ہو سکتا ہے.